बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से आवाज़ में आपको भारीपन नज़र आएगा। आजकल वो मौसमी फ्लू जो है ना वो चल रहा है, तो इस वजह से तो आपसे दुआओं की भी दरख्वास्त है। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। एक तो मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी एडवाइस मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत तक पहुंच गई है, बड़ी दो टोक, मुदल्लल, ठोस, जामे। ठीक है जी। और वो एडवाइस है कि अगर ये बात मानते हैं तो ठीक है, वरना मुज़ाकरात जान भांडे च फारग। दूसरा, स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक भी बड़े बरहम हैं, क्योंकि आपको पता ना ये पीटीआई वाले यू टर्न लेने पे महा किंग है, यू टर्न लेने के महा किंग। तो वो ये अब यू टर्न से आगे काम चला गया है, अबाउट टर्न वाला। उस बेचारे पे वो इंतहाई शरीफ और नफस इंसान है, यकीन माने। कभी वो गुस्सा नहीं करते, कभी वो इश्ताल में नहीं आते, नाराज किसी से नहीं होते। उनके पीटीआई वालों पर इतने एहसानात हैं, मैं बार बार ये बात इस वजह से करता हूं कि ये पीटीआई वाले उनके किसी एक एहसान का ही बदला नहीं चुका सकते, लेकिन ये मुसलसल एहसान फरामोशी कर रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो अयाज सादक साहब से भी यही दरख्वास्त है कि आपने इनके साथ जितनी नेकियां करनी थी कर ली, अब आप इनके शर से बचें, क्योंकि कल इल्ज़ामात लगे तो हमारा काम तहकीक तफ्तीश करना कि असल खबर क्या है। कल शेख वकास अकरम ने, उमर अयूब ने और शेर अफजल मरवत ने कहा कि स्पीकर जो कि ये मुज़ाकरात चेयर कर रहे हैं, स्पीकर ने हमें ये गारंटी दी थी कि वो बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात कराएंगे, और अगर वो मुलाकात नहीं करवाते तो मुज़ाकरात का तीसरा दौर नहीं होगा। अब मैं आपको आखिर में जाकर ये भी बताऊंगा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए एक अजीबोगरीब शर्त रखी है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे मुज़ाकरात। वो मुज़ाकरात में चाहता क्या है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। तो चूंकि तरतीबवार चलते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक ये ववेला किया गया, तो हमने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया, जुम्मेदारान से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जी झूठ के पाँव नहीं होते, झूठों पे अल्लाह की लानत है। जो ये कह रहे हैं कि उमर अयूब ने या शेख वकास अकरम ने अयाज सादक से रब्ता किया है, अयाज सादक साहब से इन दोनों का कोई रब्ता नहीं हुआ। ये जो कहते हैं कि वो उनका मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं है, तो जब रब्ता ही नहीं हुआ तो मुस्बत रिस्पॉन्स क्या होना है। फिर शेर अफजल मरवत ने गलत बयानी की है कि टीवी चैनल पे बैठ गए कि स्पीकर साहब से मेरा रब्ता हुआ था, उधर से कोई अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया। उनका रब्ता स्पीकर से हुआ, वॉइस मैसेज के जरिए हुआ। तो स्पीकर साहब ने उनको कहा, अच्छा उसने तारीफ की शेर अफजल मरवत ने पहले, और उसका रिकॉर्ड बाकायदा मौजूद है स्पीकर ऑफिस में, उस कॉल का, उस वॉइस मैसेज का। उन्होंने तारीफ की कि आपका बड़ा अच्छा रोल प्ले, आप हमारी मुलाकात करवाने में फैसिलिटेशन जिस तरह मुज़ाकरात में कर रहे हैं, इसी तरह बानी चेयरमैन से आप हमारी मुलाकात करवा दें, उसमें भी आप किरदार अदा करें। तो स्पीकर साहब ने आगे से ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब आप राना सनाउल्लाह से या डार साहब से रब्ता करें, मेरा काम है फैसिलिटेट करना, वो मैं मुज़ाकरात में कर रहा हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बानी पीटीआई से आपकी मुलाकात करवाऊँ, या ये मैंडेट मेरा है ही नहीं, या मैं कोई फैसला करूँ, ये फैसला भी मैंने नहीं करना। मैंने आपकी बात हुकूमत तक पहुंचा दी, अब हुकूमत का काम है कि वो आपकी कब मुलाकात करवाते हैं। लेकिन वो जनाब मीडिया पे आ गए और शुरू हो गए कि स्पीकर जो है वो मुलाकात नहीं करा रहे, स्पीकर अपने वादे से फिर गए हैं, स्पीकर ने जनाब वादा खिलाफी की है, तो इस तरह मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। उल्टा सीधा उसने एक वीडियो बयान जारी कर दिया, शेख वकास अकरम ने धमकी दे दी कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो है वो ये बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाते। फहरिस्त गई हुई है, अब वो 7 शर्तें भी रख रहे हैं, पेश की शराइत भी रख रहे हैं,
تو حکومت نے کہا بھائی وہ تو تحریری مطالبات کے حوالے سے آپ اپنے ہمیں مطمئن کریں اور پیشگی شرائط کے بغیر یہ ملاقات ہو تو ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ اچھا یہ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. جو ملاقات ہوگی جیل میں مینول کے مطابق ہوگی. یہ کہتے ہیں جی وہ ملاقات ایسی ہو جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہے. اس ملاقات میں بھی ڈیڈ لاک ہے. یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ملاقات ہو اوپن ایریا میں, وہاں پہ سیکورٹی نہ ہو, وہاں پہ بگنگ نہ ہو, وہاں پہ پولیس کے جو ہے وہ اہلکار وہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ چلے جائیں عمران خان سے ملنے کے لیے, کوئی بندہ ان کو کوئی چیز کھلا دے, کوئی ان کے پارٹی کا کوئی بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی واردات ڈال دے پھر, تو انہوں نے کہا جی وہ وی وی آئی پی بندہ ہے, اس کی سیکورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو یہ نہیں کہ ان کو بالکل اس کے آسے پاسے وہ کہتے جی یہ جو عمر ایوب صاحب کہتے جی ہم نے کوئی طرح باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. یہ اس کی وجہ بنی. آپ سن لیں وہ کیا چاہتا ہے. جو کہتے ہیں نا وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے رہائی مذاکرات میں. اچھا وہ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے اپنی بہن سے کہا, یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں, علیمہ خان سے. اس نے کہا یہ موقع ہے, یہ موقع ہے. تو کیا کہتے ہیں لوہا گرم ہے, تو اس نے کہا یہ موقع ہے تو وہ لگائیں. اس لوہا گرم ہے تو ہمیں لگانی چاہیے, ٹھیس لگانی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ان کے یہ پھنس گئے ہیں, ان کے اوپر انٹرنیشنل دباؤ ہے, اور آپ ان سے کہا کہ مجھے کریں رہا ضمانت پہ. تو مذاکرات میں کروں گا لیڈ. یہ دیکھیں یہ خواہش ہے, اس وجہ سے ڈیڈ لاک ہے. جناب یہ بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں. کہتا ہے کہ مجھے رہا کرو ضمانت پہ, میں اور جو ہے وہ بڑی گالا میں ٹھہروں یا کے پی وہ میرا کام ہے, لیکن مجھے رہا کریں گے. پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میں نے مذاکرات جو ہیں شہباز شریف سے کرنے ہیں, نواز شریف سے کرنے ہیں, یا آرمی چیف سے ڈیسائیڈ کریں. واہ واہ کیا بات ہے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے رہائی. تو وہ جناب بات. اچھا اوپر سے جب ہمیں اور آپ کو میڈیا کو کہا جاتا ہے وہ نجی جب تک سارے قیدی رہا نہیں ہوں گے اس وقت تک خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, ہمیں یہ چورن بیچا جاتا ہے. اصل بات میں نے آپ کو بتا دی, پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات کر رہا ہوں کہ یہ اس نے کہا کہ مجھے نکالو سب سے پہلے, پھر بات ہوگی, پھر میں ڈیسائیڈ کروں گا. ریاست کیا کہتی ہے؟ ریاست کہتی ہے, حکومت سے بھی کہتی ہے, ریاست کہتی ہے کہ بھائی 9 مئی ہے تاریخ باب, ٹھیک ہے جی. ریاستی سالمیت اور قومی اداروں کی جو حرمت ہے اس کو چیلنج کیا گیا, اس کو تھپڑ مارے گئے, اور یہ جو عمران خان کی مظلومیت کے بہانے ہیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے ہیں, یہ اصل میں ان مجرموں کے احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں جن کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر یہ قومی سلامتی کے ستونوں کو کمزور کرنا ہوگا, اور 9 مئی کی تحقیقات کے لیے ہم عمران خان کو عدالتی کمیشن کے پردے کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. ریاست کا موقف. اور انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے معاملے میں ہماری ترجیحات واضح ہیں, اور اس معاملے پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں حکومت اور ریاست دونوں ایک پیج پہ ہیں, یا کہہ لیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک پیج پہ ہیں. قومی یکجہتی, قانون کی حکمرانی اور استحکام, ان 3 اصولوں پر انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی سمجھوتا جو ہے وہ نہیں ہوگا, کوئی سیاسی سودے بازی نہیں ہوگی. اور کیونکہ یہ 9 مئی باقاعدہ ایک سازش, ایک پلان کے تحت کیا گیا جس کا مقصد فوج کو کمزور کرنا تھا, تو لہذا احتساب, ایسے عناصر کا احتساب ہوئے بغیر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ یہ جناب جو قانون کی حکمرانی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ حکمرانی بھی زمین بوس ہو جائے گی اگر ہم ان لوگوں کا احتساب کیے بغیر آگے بڑھتے اور ان کو معافی دیتے ہیں. مذاکرات انہوں نے کہا
صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب یہ جو آئینی ڈھانچے کی موجودہ، یہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے، موجودہ آئینی ڈھانچہ یعنی کہ حکومت وقت، پارلیمنٹ، اس کی بالادستی کو تسلیم کریں، ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کریں، ریاست کے جمہوری ڈھانچے کو متزلزل نہ کریں، اگر متزلزل کریں گے تو ان کے مطالبات ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بابانگ دوحل میسج، ایڈوائز، کلیئر کٹ موقف یہ سامنے آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ہے تو اب آپ یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہے وہ میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، چاہتے کیا ہیں، باہر اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے۔ تو اسپیکر نے ٹھیک بولا، انہوں نے کہا یہ احسان فراموش ہے، ایسی نیکیاں ان کے ساتھ میں نے کی ہیں کہ ایک کا بھی نہیں دے سکتے۔ کتنے لوگوں کو میں نے گرفتاری سے بچایا، کتنے لوگوں کو میں نے سہولیات دی، کتنے لوگوں کو جناب ان کو جو ہے وہ نام ان کے ECL سے نکلوائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ان کی یہ عالم ہے، ان کی وہ احسان فراموشی کا، کہ یہ جو ہے کسی طور پہ بھی راضی نہیں ہوتے۔ مذاکرات میں فیسیلیٹیٹ کرنا میرا کام ہے، وہ میں کرتا رہوں گا، لیکن کسی صورت یہ میرا مینڈیٹ نہیں کہ میں فیصلہ کروں یا بانی PTI سے ملاقات کرواؤں۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔